السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا ٹیچر عمران، اور آج میں لایا ہوں آپ کے لیے نورانی قاعدہ تختی نمبر 5 تنوین۔ تنوین سے مراد 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔ اس تختی میں سب سے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس تختی میں اخفاء ہوگا۔ اب اخفاء کیا ہوتا ہے؟ ناک میں لفظ کی آواز کو چھپانا۔ اس میں ڈیٹیل سے اگر پڑھیں تو حروف ہلکی ہم نے پڑھے تھے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اگر تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اخفاء نہیں ہوگا۔ لام اور را، ان پہ اگر شد ہو اور یہ دونوں حرف تنوین کے بعد آ جائیں تب بھی ان پہ اخفاء نہیں ہوگا۔ اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے نا الف یا، ان کو انکلوڈ نہیں کرنا، یعنی ساتھ ملا کے ان کو نہیں پڑھنا۔ مثلا میم الف دو زبر من، ایسے نہیں پڑھنا۔ الف ویسے ساتھ لکھا ہوا ہے، اصل میں میم دو زبر من یہ ہے۔ یہاں دیکھیں لال دو زبردن، یا کو انکلوڈ نہیں کرنا۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، 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 واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، 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 فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، 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 ثا دو زبر ثن،
صاد و زیر سین، صاد و پیش سون، سن سین سن، ذال دو زبر زن، ذال دو زیر زین، ذال دو پیش زن، زن زین زن، ضاد و زبر ون، ضاد و زیر ضن، ضاد و پیش ضن، ضن ضن ضن، زاد و زبر زن، زاد و زیر زن، زاد و پیش زن، زن زن زن۔ تو سامعین، آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا۔ جو میں نے آپ کو پہلے پڑھایا ایک دفعہ پھر بتا دوں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اس تختی میں ہر حرف پر اخفا ہوتا ہے۔ اخفا کا مطلب ناک میں آواز کو چھپانا، یعنی میم دو زبر من، یہاں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے غنہ کیا، لیکن یہ غنہ نہیں ہوتا، یہ اخفا ہوتا ہے۔ اس میں آواز ناک میں چھپ جاتی ہے۔ دو زبر من جب یہاں پڑھتے ہیں تو اخفا ہوتا ہے، ناک میں جو ہے نا آواز چھپ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور مین پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ اگر تنوین کے بعد یعنی دو زبر والے حرف کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفا نہیں ہوگا۔ لام، را، ان پہ اگر شد ہو، یہ دونوں بھی آ جائیں تب بھی اخفا نہیں ہوگا۔ اور آخری بات، زبر کی تنوین میں ہجے کے وقت الف اور یا کو تلفظ نہ کیا جائے، یعنی میم الف دو زبر من، یہ غلط ہے۔ میم دو زبر من، یہ ٹھیک ہے۔ ذال یا دو زبر زن، یہ بھی غلط ہے۔ یا اور الف کو انکلوڈ نہیں کرنا۔ امید ہے سامعین آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔